اسٹیبلشمنٹ ویسے ان کے ساتھ ہے. فیلڈ مارشل جو ہے سید آصف منیر صاحب وہ سول حکومت کی پوری مدد کر رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں کہ بہتر ہو کہ جو ملکی حالات ہیں وہ اس میں بہتری آئے, اور جو استحکام آئے گا تو پھر ہی آگے جو ترقی کے کیا کہتے ہیں ثمرات وہ نچلی سطح تک جو ہے وہ پہنچیں گے. لیکن جو چیف صاحب ہیں آرمی چیف فیلڈ مارشل بلکہ اب تو ہو گئے کیونکہ سب سے بڑا رینک اب فوج میں فیلڈ مارشل کا ہی ہے, سید آصف منیر صاحب, وہ ان سے درخواست ہے کہ یہ جو آپ میکرو اکنامک استحکام لا رہے ہیں تو اس کا تو اتنا فائدہ نہیں ہے, آپ جو ہے وہ وسیع پیمانے پر اصلاحات کی کوشش کریں اور میکرو کے بجائے مائکرو کی طرف چلے جائے تو وہ پھر عوام کو بھی فائدہ ہو. عوام کو تو وہی ابھی ہم پس رہے ہیں, بجلی کے بلز اتنے آگے جون کے, ہم بار بار اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے نو مور سلیبس. ہاں جی, یعنی کہ جو سلیبس کے نام کے اوپر جو سلیب بنائے ہوئے ہیں جی کہ 50 سے 100 یونٹ استعمال کریں گے اتنا, 200 سے لے کر 201 تک اتنا, 201 سے 300 تک اتنا, یہ سلیبس ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ انہوں نے نو مور سلیبس کے نام سے ٹرینڈ چل رہا ہے, لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. میں نے کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی کہا تھا کہ یہ سلیبس آپ ختم کر دیں, عوام کو وہ بتائیں آسان اس کا فارمولہ. یہ اچھی بات ہے یہ جو لے کر آ رہے ہیں, یہ جو اپنا میٹر اپنی ریڈنگ والا, اس کے اوپر عمل درآمد کریں کہ ہاں بندہ اپنی ریڈنگ دیکھ لے, خود ہی دیکھ لے اپنا, اس کا جتنی اس نے بجلی استعمال کی ہے اتنے حساب سے وہ پیسے بھر دیں. یہ اچھی بات ہے, لیکن یہ تو ابھی جو سلیبس کے نام کے اوپر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے کہ 200 یونٹ کی بجلی کی قیمت 3000, 201 آپ نے استعمال کر لیا تو قیمت ہوگی 8000, سیدھا 5000 روپے کا یونٹ قوم کو پڑ رہا ہے. ایک یونٹ کی قیمت 5000 روپیہ. اب آپ یہ اندازہ کریں, اور اگر آپ نے 300 سے 301 استعمال کر لیا تو وہ پھر 8000 11,500 ہو جائے گا. وہ پھر یونٹ آپ کو ایک یونٹ 3000 میں پڑے گا. یہ کوئی سائنس سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس افلاطون نے یا ارسطو نے یہ فارمولہ بنایا ہے, اور اس کے اوپر اویس لغاری صاحب جناب وہ بالکل خاموشی اختیار, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے لیکن کوئی نہیں. لیکن کیا کریں, ظلم اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ابھی ہم یہ رونا رو رہے ہیں, رات گئے وہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بم کرا دیا, 8-8.5 روپے پیٹرول بڑھا دیا پر لیٹر, اور 10 روپے سے زیادہ وہ ڈیزل بڑھا دیا. اور یہ تو بڑھانا ہی بڑھانا تھا, ان کے اوپر جو پٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ بھی بڑھا دیا 8-8.5 روپے. اور 1 جولائی ہے, آج سے نیا بجٹ نافذ ہو گیا, 17,000 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ ہے, یا 17 ٹریلین کہہ لیں. اس میں ہے جی ایک کلائمیٹ سپورٹ فنڈ, کلائمیٹ سپورٹ ٹیکس وہ لگا دیا, کوئی 2% ہے یا 2.5% ہے. مزید مہنگائی ہوگی, وہ لگایا جی کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کی سپورٹ کے لیے یہ کام کرنا ہے. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ 3,000 ارب روپے کے ٹیکس جی حکومت وصول کرے گی. ابھی منی بجٹ آنا ہے, یہ کرتے رہتے ہیں, بجٹ تو منظور کرا لیا نا, پھر بیچ میں یہ چھوٹے موٹے آرڈیننس کے ذریعے یا ایس آر او کے ذریعے یہ وارداتیں ڈالیں گے. جہاں سے دیکھیں گے کہ ٹیکس اہداف پورے نہیں ہو رہے, عوام کو پھر منی بجٹ کا جو ہے وہ لگے گا, جھٹکا لگے گا. یہ بھی آپ کو بتا دیں, یہ اچھی بات ہے کہ 35 روپے جو بجلی کے بلوں میں آتے تھے ٹی بی پی ٹی وی کی فیس کے, وہ یہ 1 جولائی سے انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ تو 1 جولائی تو ہو گئی, ہم نے بل اتارنا ہے, لیکن وہ تو فیس شامل ہے. وہ بھائی جون کے بل ہیں, جون کے تو شامل ہوگی نا, وہ تو جون کے بل ہے. 1 جولائی سے ختم کیے تو جو آپ کو اگست میں بل ملیں گے اس میں حکومت کہہ رہی وہ شامل نہیں ہوں گے. تو کچھ دوست یہ, اور بلکہ بجلی تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں ان کا ڈٹائی پن دیکھیں, ڈیٹ پن دیکھیں. وہ کہتے ہیں جی ابھی تو ہمیں اس کے تحریری احکامات ہی نہیں ہے, جب آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے, ابھی تو ہم پی ٹی وی کی جو فیس ہے وہ وصول کریں گے, ہم تو بلوں میں ڈالیں گے. یہ آپ اندازہ کریں, یہ بھی اس طرح کا مافیاز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود ان لوگوں کے, ان کمپنیوں کے خسارے ختم نہیں ہوتے. 800-900 ارب روپے کا سالانہ خسارہ یہ بجلی تقسیم کار کمپنیاں کرتی ہیں. ان کی دنج کاری تیز ہونی چاہیے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی یہ ہوگا وہ ہوگا, اتنا عرصہ لگے گا, فلاں لگے گا. اس طرف نہیں جانا چاہیے.
جلدی کریں آپ ان کو کریں، اگر یہ اتنا خسارہ کر رہی ہیں وہی خسارہ جو ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ عوام کو دیں۔ تو یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے یا بنائی جا رہی ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ مہنگائی بڑھی ہے نا جی، اچھا وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ تو ختم ہو گئی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آئیں، ہمارے ہاں بڑھ گئیں، یہ دیکھیں۔ تو کم کریں گے 1 روپیہ 2 روپیہ اور بڑھا دیتے ہیں 10 روپیہ 8 روپیہ یکدم۔ بجلی کے بل بھریں، بجلی کے بچوں کی فیسیں بھریں، کیا کریں؟ وہ پھر 33-34 ٹیکس ہیں جو کہ عوام دیتے ہیں۔ بجلی اور گیس کے بلوں میں آپ ملا جلا کر دیکھ لیں نا، 33 یا 34 ٹیکس ہیں جو کہ بجلی اور گیس کی قیمت کا آدھے سے بھی زیادہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب آپ عوامی مفادات پر سمجھوتا شروع کر دیں گے تو پھر عوام کا جو لاوا ہے وہ پکڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر آپ کو جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ پھر آپ کی جو ہے وہ کلاس لیتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، قومی میڈیا کے اوپر بھی۔ آج کل تو ہر ایک کے پاس میری طرح یہ موبائل موجود ہیں، وہ جس کا دل کرتا ہے وہ بڑاس نکال لیتا ہے۔ تو حکومت کو اس طرف بھی جو ہے وہ سوچنا چاہیے، عوام کو ریلیف دینے کی طرف سوچنا چاہیے۔ جہاں تک آئینی ترامیم کی بات ہے جو شروع میں نے بات کی، اس کے اوپر پھر کہتا ہوں ختم کرتے ہوئے ویلاگ کہ اس کے اوپر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، سوچ بچار جاری ہے۔ 3 بڑی آئینی ترامیم جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اقتدار کے ایوانوں میں اور آئینی اداروں میں اور ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔